بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان نے ایران کو منہ توڑ جواب دے دیا اس حملے کا جو انہوں نے کل پاکستان کے اوپر کیا تھا۔ پاکستان کی جو علاقائی جو سلامتی اور خود مختاری تھی اس کی وائلیشن کرتے ہوئے جو میزائل اٹیک انہوں نے کیا، اور پاکستان کے علاقے بلوچستان میں جو 2 بچے شہید ہوئے اور 3 بچیاں جو ہیں وہ زخمی ہوئیں، اس کا جواب پاکستان نے ودن 24 آورز دے دیا۔ پاکستان کی آرم فورسز نے بہت ہی زبردست قسم کا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن تھا، ایک ایسا اسٹرائک تھی جو کہ بڑا سرپرائز جس میں تھا، اور ایران کی جو ڈیفنس فورسز ہیں، ایران کی جو بارڈر فورسز ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طریقے سے یہ اٹیک ہوا۔ ابھی اس کی نوعیت کیا تھی، کس قسم کا یہ اٹیک تھا، اس کے اوپر ISPR کی طرف سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن جس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی اس میں یہ ایک بڑا کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا جس میں پاکستان ایئر فورس کو بھی انوالو کیا گیا تھا۔ اور جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر بالا کوٹ میں ایک حملہ کیا تھا، اور پاکستان کے وہاں پہ بالا کوٹ میں جو انہوں نے اسٹرائک کی، اور وہاں پہ آلدو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بہت سے درختوں کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ان کو اکھاڑ دیا گیا ان حملوں میں۔ تو پاکستان نے جس طریقے سے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ریئیکشن ہوگا وہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا، ایک سرپرائز ہوگا انڈیا کے لیے، اور وہ انہوں نے ثابت کیا۔ اور ودن 48 آورز پاکستان کی طرف سے جو جواب دیا گیا انڈیا کو، اس میں انڈیا کے 2 فائٹر جیٹس جو ہیں ان کو گرا دیا گیا۔ انڈیا اتنا بوکھلایا اس میں کہ انڈین فورسز نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر جو تھا، ان کا فوج کا ہیلی کاپٹر تھا، اس کو بھی تباہ کر دیا۔ ایک جیٹ جو پاکستان میں گرا، اس کا جو پائلٹ تھا، پاکستان نے اس کو گرفتار بھی کر لیا۔ وہ ہے ساری دنیا میں سکی ہوئی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی انڈیا کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انفارچونیٹلی مسلمان ہمسایہ ملک ہونے کے باوجود جس قسم کی وائلیشن کی اور انپرووکڈ ارسپانسبل قسم کا جو ایکٹ تھا ایران کا، تو اس کو یہ ہے کہ پاکستان نے آلدو انیشلی ڈپلومیٹکلی جواب دیا، لیکن جب انڈیا کی طرف سے نہ کوئی شرمندگی کا اظہار کیا گیا، نہ ان کی طرف سے اس قسم کی بات کی گئی کہ جی یہ جو ہے یہ کوئی معذرت نہیں کی گئی، کوئی معافی نہیں مانگی گئی، تو اس کے کنسیکوینس میں پاکستان کے لیے لازم تھا کہ پاکستان بھی ایک ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس دے، جس اینٹ کا پتھر جس کو کہتے ہیں نا، اینٹ کا پتھر کا جواب اینٹ سے دینا، اس طرح کا جواب لازم تھا پاکستان کے لیے۔ بیکاز ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک کی آپ سوورینٹی کو، اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو آپ وائلیٹ کریں، اور انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور وہ آپ وائلیٹ کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو، اور دوسری سائڈ یہ ہے کہ اس کے اوپر خاموش رہے اور وہ صرف ڈپلومیٹیکلی اس چیز کو سیٹل کرنا چاہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور وہ بھی پاکستان جیسی ملک جو کہ ایک اٹامک پاور ہے، جس کی فوج جو ہے، جس کی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ دنیا میں مانی جاتی ہیں، ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ کہ جی اگر معذرت بھی دوسری سائڈ کے اوپر ہوتی تو معافی بھی کوئی نہیں مانگی جاتی۔ تو ایک سرپرائزڈ قسم کا، ایک بڑا کوئک قسم کا رسپانس دیا، اور یہ جو تھا یہ گزشتہ جو رات ہے اس میں یہ اٹیک ہوا، اور اس میں پاکستان کی طرف سے بڑا مطلب ہے کہ پریسائز ان کے جو سیستان جو صوبہ ہے جو بلوچستان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اس کا مبینہ طور کے اوپر جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں، سروان شہر ہے وہاں پہ یہ جو ہے وہاں پہ پاکستان نے اسٹرائکس کی، اور میری اطلاعات کے مطابق شاید 3 جگہ پہ اسٹرائکس ہوئیں، اور جو بہت سے دہشت گرد مارے گئے، اور وہ دہشت گرد جو مارے گئے وہ اتنا پریسائز اٹیک اس لحاظ سے تھا اور میجر اٹیک تھا کہ وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان میں پاکستانی بلوچ ایلیمنٹس جو کہ دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں، وہ وہاں پہ چونکہ وہاں پہ وہ بلوچستان کی ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، تو انٹیلیجنس کی اطلاعات کے اوپر پاکستان کی فوج نے بڑا پریسائز اٹیک کر کے ان کے اوپر یہ اٹیک کیا، اور بہت سے لوگوں کو جو ایلیمنٹس تھے ان کو مارا گیا۔ ایران کی طرف سے اس کی کنفرمیشن ہوئی، اور ان کے جو ارنا نیوز ایجنسی ہے
اس کے مطابق یہ ہے کہ جی یہ اٹیک جو ہے یہ صبح کوئی 4:05 پہ یہ جو اٹیک کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایران نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہاں پہ 7 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان 7 لوگوں میں سے کوئی بھی ایرانین اس میں شامل نہیں تھا۔ پاکستان نے بڑا کلیئرلی ایک بات پہلے اناؤنس کر دی تھی کہ ہمارا جو اٹیک ہے وہ بڑا پریسائز ہے، بڑا کیلکولیٹڈ ہے، بڑا میئرڈ ہے، اور اس میں کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا۔ پاکستان نے یہ پہلے اناؤنس کر دیا تھا، اور جس کو ارنا ایرانی گورنمنٹ کی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی ہے، اس کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پاکستان کے اٹیک اور اس کی نوعیت اور اس کے جو اس سے جو وہاں پہ نقصان ہوا جو پاکستان نے کلیم کیا اسی کے وہی پریسائز اسی قسم کی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ پاکستان نے ایران کو یہ بڑا کلیئرلی میسج دے دیا کہ پاکستان نہ عراق ہے کہ نہ شام ہے کہ آپ وہاں پہ میزائل اٹیک کر دیں گے اور وہاں پہ جب آپ اٹیک کریں گے تو پاکستان کی طرف سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا۔ یہ بڑا کلیئر ایک میسج دے دیا گیا ہے ایران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جب ایران کی طرف سے حملہ ہوا تو ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ جی پاکستان کی سوورینٹی کی، جی ہم کہ جی پاکستان کی عزت کرتے ہیں، پاکستان کی سوورینٹی کی اور پاکستان کے تعلقات یہ وہ سب یہ جو ڈپلومیٹک باتیں ہیں یہ سب کر کے تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اٹیک کیا وہ اپنے شہریوں کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی جو ہم نے اپنے شہریوں کے اوپر اٹیک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پاکستان سے ماضی میں بارہا ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جی ان کے اوپر کارروائی کی جائے تاکہ یہ پاکستان کی جو بارڈرنگ جو ایریا ہے پاکستان کا جو ٹچ کرتا ہے، جو اٹیچ ہے، جو بارڈر کرتا ہے ایران کے ساتھ، کہ تاکہ وہ ایران کے خلاف وہ ایلیمنٹس جو کہ ایران کے لوگ ہیں وہ استعمال ایران میں جا کے کوئی اس قسم کی دہشت گردی نہ کریں۔ تو پاکستان کا بھی بڑا پریسائز یہی اسی طریقے سے بڑا جس کو کہتے ہیں نا کیلکولیٹڈ جواب کیوں تھا، میئرڈ یہ کیوں تھا۔ ایک تو یہ کہ جی آپ کا جو ٹارگٹ کیا، اور پاکستان نے بھی پھر اسی طرح سے یہ کہا کہ جی ہمارے چونکہ لوگ وہاں پہ جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، جو بلوچستان میں جو لوگ ہیں بلوچستان کے وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن سے ان کا تعلق ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے ایران میں وہ رہ رہے ہیں، اور ان کو بارہا ایران کو کہا گیا کہ ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، ان کو وہاں سے ڈسپرس کیا جائے، ان کو وہاں سے نکالا جائے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں سنی گئی، اور اس لحاظ سے ہم نے ان لوگوں کے اوپر اٹیک کیا۔ اور پھر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں ایران سے، ایران کے لوگوں سے پاکستان کے زبردست ایک ریلیشن شپ ہے، اور اس لحاظ سے لیکن دراصل میں آپ کو بتا دوں یہ بڑا ایک سمپل سا ایک فارمولا، سمپل سا ایک، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ایران نے وائلیشن کی پاکستان کی ٹیریٹوریل جو اور ہماری جو اسپیس جو ہے ہماری اس کی جو سوورینٹی ہے ہماری تو اس کو جب آپ نے وائلیٹ کیا تو پھر پاکستان کو بھی اسی طریقے سے جواب دینا تھا، اور پاکستان نے زبردست طریقے سے اس لیے جواب دیا کہ پاکستان ان کے کیس میں ڈیمیج جو ہوا وہ 2 بچے میں جیسے پہلے بتا رہا تھا، اور 2 بچے شہید ہوئے پاکستان کی سائڈ کے اوپر، 3 بچیاں ہیں وہ زخمی ہوئی، لیکن پاکستان کی طرف سے اتنا پریسائز اٹیک تھا کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مطلب ہے کہ ایران کے متعلق ایران کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ سکتا۔ ابھی تک کوئی رسپانس ہم نے نہیں دیکھا کہ ایران کی طرف سے آیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ ایران کو بھی احساس ہوگا یا ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو پاکستان سے یہ جو پنگا لیا ہے یہ پنگا انہوں نے غلط لیا ہے، اور وداؤٹ اینی وارننگ، وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، جس کی کوئی بھی مطلب ہے کہ لاجک نہیں ہو سکتی۔ اور ایک ایسا ملک جو کہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا ملک جو کہ ایران جیسے ملک، اور افغانستان کی بھی بات کرتا ہوں جو طالبان کی جب ان کی حکومت آئی، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ان کے حق میں پاکستان ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، آئسولیٹڈ ہونے کے باوجود ان دونوں ممالک کے پاکستان ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ان کا کیس لڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے کس قسم کا پاکستان کو رد عمل ملا۔ اور یہ جو ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک جو میری انفارمیشن یہ ہے کہ آلدو ایک تو یہ کہ چین نے آلریڈی ثالثی کی مطلب ہے کہ آفر کر دی ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ چین اب بہت فوری طور کے اوپر ایکٹ کرے گا، دونوں ممالک کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے رابطہ کرے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اب چیزوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں، میری بھی اپنی جو اطلاعات ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو ایسکلیشن ہونی تھی
میکسیمم ایسکیلیشن وہ ہو چکی. جس قسم کا جواب دیا جانا چاہیے تھا وہ جواب ایران کو مل چکا. ایران اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایران اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، بیکاز پاکستان کو عراق سمجھنا، پاکستان کو سیریا سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج کی جو حیثیت ہے اس لحاظ سے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ جی ان کے اوپر کوئی حملہ کر کے چلا جائے اور آپ اگنور کر لیں، تو پھر تو ہر کوئی حملہ کرے گا، ہر روز حملہ کرے گا، اور یہ تو ایک نیو نارمل ایک روٹین بن جائے گی. تو اس طرح پاکستان جیسی جو سیکیورٹی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان جیسا ملک اس قسم کی انٹرفیرنسز، اس قسم کے اٹیک کوئی بھی کرے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کا جواب دینا لازم ہے. اس کے ساتھ ہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا کی طرف سے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں ان کو بہت زیادہ ایکٹیو کیا جائے گا. آلدو امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا، ان جو ایران کی طرف سے جو حملے ہوئے پاکستان، سیریا اور عراق کے اوپر جو میزائل، تو ان کی انہوں نے کنڈیمنیشن کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کی خود مختاری جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی سورینٹی کو وائلیٹ کیا ان کی ایکشنز نے. اور پھر یہ کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ایران تو بیسیکلی دہشت گردی کو سپانسر کرتا ہے. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ویسے کچھ امریکہ سے. میرا خیال ہے کہ ان کی تو خواہش ہوگی کہ کوئی لڑائی بڑھے اور اس قسم کی، اور پاکستان اور جو مسلمان ممالک یہ ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں اور جو بھی نقصان ہے. لیکن پاکستان کو جنرلی میں آپ کو بتا دوں کہ اس حملے کے باوجود پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، بے شک وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، پاکستان کی میں سیاسی پارٹیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات ایران سے خراب ہوں، اور ہم نہیں چاہتے بیکاز یہ ایک ایکشن ایسا اس قسم کا کیا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ جس کا جواب لازم تھا ہماری طرف سے دینا. تو اس لیے اس سے آگے پاکستان نہیں چاہتا، اور اس لیے پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے جس قسم کے اسٹیٹمنٹس ایشو ہوئی آپ اس میں بھی دیکھ لیں، وہ بھی یہی کہ ہمارا ایران سے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ ہمارا ایک پرانا دیرینہ تعلق ہے، ایران کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہے. اور پھر ہمسایہ ملک ہے، ہم بدل بھی نہیں سکتے ایک دوسرے کو. ہمسائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمسایوں کو بدل دیں، ہمسایوں نے ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے. ہوپ فلی ایران بھی اس بات کو ریئلائز کرے گا، اور جو غلطی انہوں نے پرسوں رات کو کی اس غلطی کو نہیں دہرایا جائے گا. پرائم منسٹر ٹکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب جو ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ ڈیووس میں انہوں نے وہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ دورے پہ تھے، اور انہوں نے 22 کو واپس آنا تھا، تو انہوں نے اپنا کٹ شارٹ کر دیا وزٹ، اور آج رات کو وہ پاکستان کی طرف واپس آ جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایک انٹریکشن جو ہے ڈپلومیٹک انٹریکشن وہ آپ کو کافی زیادہ نظر آئے گا، کہ تاکہ اس ایسکلیشن کو یہ جو ایک کشیدگی کا ماحول اور پھر یہی جو ایکشنز ہوئے ہیں یہ مزید آگے نہ جائیں. اور یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے ڈیفینیٹلی، اور کوئی بھی ملک نہیں چاہتا، اور ہم تو کم از کم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ اس قسم کے ایسکلیشن کم از کم ہماری ہمسائے ممالک کے ساتھ ہو. تو یہ ہے کہ جی یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں. اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ جو ہے اس میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ جی، اور مجھے جو کہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ اب چیزیں مزید خرابی کی طرف یا مزید یہ جو ایسکلیشن یہ نہیں بڑھے گی. اچھا، ایک اہم بات کہ جی اس سارے آپریشن کا جو نام رکھا گیا تھا وہ نام بڑا مطلب ہے کہ انٹرسٹنگ تھا. انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ اس کا نام رکھا گیا مرگبرگ سرمچار. اب مرگبرگ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ مردہ، جبکہ سرمچار جو ہیں یہ جو بلوچی سیپریٹسٹ یا ٹیررسٹ گروپس ہیں، جو BLA وغیرہ، یہ جو وہاں پہ جا کے افغانستان یا جو ایران میں جو ٹھہرتے ہیں، یہ وہ اپنے آپ کو سرمچار کہتے ہیں. اور سرمچار کا مطلب سرفروشی یا جان نثار ہے. یہ نام نہاد یہ جو سرمچار ہیں وہ پاکستان میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کی، انوسنٹ لوگوں کی جانیں لی. پاکستان کی نہ صرف ڈیفنس فورسز، FC، پولیس اور دوسرے لوگ، بلکہ آپ دیکھیں کہ جو یہاں سے جو مختلف جو پنجاب سے مزدوری کرنے وہاں پہ جاتے ہیں، معصوم انوسنٹ مزدوروں کو، اور جو پنجاب سے لوگ بالکل انوسنٹ لوگ جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو اتار کے ان کو شہید کیا گیا. یہ اس کا نام تھا اس آپریشن کا. اور اس لحاظ سے جنرلی آپ دیکھیں
دیکھیں گے کہ پاکستان کے میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی طبقے کی طرف سے یہ جو رسپانس ہے، جو آج رات کا جو رسپانس تھا، لاسٹ نائٹ کا رسپانس تھا پاکستان کا، اس کے لحاظ سے کسی کو بھی کوئی مطلب کہ ریزرویشنز ہوں یا کوئی کسی کو کوئی سیکنڈ تھاٹس ہوں کہ پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سو پاکستان جنرلی اٹ از بلیوڈ کہ پاکستان ڈیڈ ویل، پاکستان نے اچھا کیا، کیونکہ اگر اس چیز کو آپ یہ کہیں کہ ہم صرف ڈپلومیٹکلی چیز سے مسئلہ حل کریں گے تو یہ جو حملہ ہوا ایران کی طرف سے، وہی والی بات جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ پھر تو یہ معمول بن جائے گا، ہر ایک کے لیے معمول بن جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو نہ پاکستان انڈیا کے معاملے میں برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی کسی اور ہمسایہ ملک کی طرف سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو اسے برداشت کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.